والا جو قصہ ہے وہ تو آپ نے صحیح بولا کہ یہ ناقابل تذکیر ہے. اس کا جو بات ہے یہ اتنی جلدی قابو نہیں آنا چاہیے جن. دوسرا بھی ہمارے اپنے پاکستان کی سیاست کے اوپر آ جائیں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے کہ ابھی پرویز خٹک کو جو بیان دلوایا گیا ہے اس سے کہ جی الیکشن اور آگے لے جائیں، تو اس سے کیا یہی محسوس ہو رہا ہے نا کہ جی یہ ان کی اپنی ہار نظر آ رہی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی ایسے ناٹک دوبارہ کرنے انہوں نے شروع کر دیے. جی عظمت بھائی، یہ ابھی آپ ہی کے ایک سوال کے جواب میں میرا خیال تین چار دن پہلے میں نے عرض کیا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور مجھے اکثر پوچھا تھا جی الیکشن ہوں گے اور یہ جو سارا باندر قلعہ یا یہ جو ساری نسپج لگی یہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، سر ان کی کوشش ہے الیکشن اس دن ہوں گے جس دن کپتان یا الیکشن دونوں میں سے کوئی ایک چیز ان سے مینج ہوگی تو وہ ہو جائے گا. نہ ان سے الیکشن ابھی تک مینج ہو پا رہے ہیں، نہ ان سے کپتان ابھی تک مینج ہو پا رہا ہے. لہٰذا اگر یہ الیکشنوں کو اور پش کر کے آگے بھی لے جاتے بھی ہیں تو میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ہم وہی بات پھر وہی آ گئی نا جو چیز آپ نے ایک فرینچ کی جو انگلش میں استعمال ہونے والی ایک بہت بڑی ایک ٹرم ہے جس پہ کئی فلمیں بھی بنی، کتابیں بھی لکھی، دیجا وو. دیجا وو کا مطلب ہے آلریڈی سین. جیسے آپ کو بعض اوقات ایسے فیل ہوتا ہے نا، آپ کسی ایسی جگہ ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہلی دفعہ گئے اور آپ کو اچانک سے دیکھ کے ایسے لگتا ہے یار یہ میں نے دیکھا ہوا ہے، میں یہاں پہلے آیا ہوا ہوں، یہ بہت بہت فیملیئر ہے. تو وہ دیجا وو جو ہے نا، ہم وہ دیجا وو کر چکے ہیں. ہم آلریڈی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تجزیہ علم ماضی کو اور وہ موجودہ حالات کو اٹیچ کر کے دیکھ چکے ہیں. اس لیے ہمارے لیے وہ دیجا وو ہے، ہم آلریڈی یہ چیک کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تجزیہ کر کے انالیسس کر کے اس کو پرڈکٹ کر چکے ہیں. اس لیے میرے لیے یہ الیکشن کو اگر پش کرتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کئی بار کہا ہے، یہ سرحد کے اوپر نورا کشتی بھی کریں گے، یہ پاکستان کی بڑی درسگاہوں میں پٹاخے بھی پھوڑ سکتے ہیں، یہ پاکستان کے بڑی نامور شخصیات کو مروا بھی سکتے ہیں، یہ بہت کچھ کریں گے اتنی دیر تک الیکشن کو پش کرنے کے لیے جب تک الیکشن یا کپتان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مینج نہ ہو جائے. جی سر شکریہ. اور اظم جی بھائی سر. جی سر. ایک میں یہ نئے ہمارے پاس آئے ہیں ریاض صاحب. السلام علیکم سر. ریاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ٹھیک ریاض ہے؟ صاحب السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام. جی سر کہاں سے سر اپنا تعارف بھائی کروائیں. ایک بھائی نے کے پی کے بھائی میں مردان سے ہوں. جی میں مردان سے ہوں، پٹھان. اچھا نہیں جی سر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ بھائی اس بھائی نے پرویز خٹک پر بات کیا ہے، اور خاص کر کے پی کے میں. تو کے پی کے میں ہم اس کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. دیکھو اس فیصلوں کو ہم بہت پہلے سے نہیں مانتے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب تک ہمارا فیصلہ جرگہ سسٹم میں نہیں ہوتے. تو پرویز خٹک اور سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا ساتھ برا کرے گا تو ہمارا لڑائی پھر بچوں تک نہیں ختم ہوگا، ان کو یہ پتہ ہے. تو اس لیے الیکشن پہ چلے جاتے ہیں، اور سب اس کو پتہ ہے کہ 90% پٹھان جو ہے نا وہ کڑا ہے عمران خان کے، 90% سے اوپر ہے. تو کے پی کے کا تو یہی حالات ہے، ان کو یہ پتہ ہے. اچھا تھینک یو جی. اچھا اوسی بھائی، آپ نے ایک سوال نیچے لکھا تھا الفا بھائی کے لیے، میرے خیال میں آپ کو سوال کرنا چاہتے تھے. جی السلام علیکم الفا بھائی. زبردست سر، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ہمیشہ کی طرح. تو دیجا ویو سے مجھے صرف ایک چھوٹی سی ارریلیونٹ بات یاد آ گئی ہے، ہماری اس آج کی ڈسکشن سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن دیجا ویو جو آپ نے ورڈ یوز کیا اس سے ہے کہ جو اسٹرنگ تھیری ہے آپ کی فزکس کی، اس میں آپ کا ایک کانسیپٹ ہے پیرلل یونیورسز کا، متوازی کائناتوں کا. یعنی کہ جیسے ابھی آج ہماری ٹائم لائن اس کائنات میں چل رہی ہے، اسی طریقے سے ہم ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور کائنات میں بھی موجود ہیں، وہاں ہماری جو ٹائم لائن ہے وہ چل رہی ہے، رائٹ. تو جو
टाइम लैप्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का, वो एक जैसा नहीं है। ये बकायदा स्ट्रिंग थ्योरी है ये, राइट। तो बाज़ दफ़ा होता है कि जिस एक टाइमलाइन जो आपसे तेज़ चल रही है, उसकी कोई सेगमेंट, राइट, इस उसकी कोई सेगमेंट जो होती है जो आपके दिमाग के अंदर बाकी रह जाती है। तो आपको एग्जैक्टली लगता है कि इस जगह पे, इस मुकाम पे ये वाक़या बड़ा वो मिनिमम होता है, यानी कि कुछ मिली सेकेंड के लिए आपको जो फील होता है कि आपने ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस की है ये चीज़, राइट। तो दैट इज कॉल्ड दी डेजा वू। तो ये थी एक तो इरेलीवेंट बात थी। तो रेलिवेंट बात आपने पहले जो बात की है ओआईसी की, उसके ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट मैं दूंगा कि आपको अल्फा भाई याद होगा 95 या 96 में सैमुअल हेटिंगटन की एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तहजीबों का टकराव। तो उसका जो क्रक्स था ना, मिसाल के तौर पे उसका क्रक्स ये था कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाले ज़मानों के अंदर 5 मुख्तलिफ जो तहजीबें हैं, ठीक है, उसमें उसने दुनिया को तकसीम किया और उन 5 मुख्तलिफ तहजीबों की जो तीसरी आलमी जंग है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है ना, वो इन 5 तहजीबों में होगी, ठीक है। तो उसमें एक इस्लामी हमारी तहजीब है, हिंदू तहजीब है, शीनमा यानी जो जो चाइनीज़ हैं वो हैं, ठीक है, ये जोडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, राइट। तो इस तरीके से उसने 5-6 तहजीबें बताई। तो उसने एक चीज डिफाइन की थी कि जो हमारी इस्लामी तहजीब है, राइट, तो आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर 1922 के बाद से लेके आज तक तकरीबन 100 साल हो गए हैं, हमारी इस्लामी तहजीब का कोई मरकज नहीं है, ना तो हमारा कोई ऐसा नेशन स्टेट ऐसी है, यानी कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो सेंटर में हो, ना ही हमारा एक सेंट्रल लीडरशिप है, राइट। और इनकी अगर सारी पॉलिसीज आप देखें तो ये ना तो आपका कभी कोई एज आ कंट्री को कोई आपको एक सेंटर बनने देंगे इस्लामी तहजीब का, ना आपकी कोई ऐसी लीडरशिप को ये इवॉल्व होने देंगे जो आपकी एक इस्लामी जो तहजीब है उसको लीड कर सके। वो मोहम्मद मुर्सी की मिसाल आपके सामने है रिसेंट ईयर के अंदर, आप खान साहब की जो है वो मिसाल आपके सामने है। तो ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो है ये किताब पढ़ने के काबिल है, यकीन करें। मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, लेकिन आई थिंक आई नीड टू रिव्यू इट, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ हमारे पाकिस्तान और खासतौर पे बरसगीर की जो सियासी सिचुएशन, अब तो वैसे ओवरऑल दुनिया पे भी ये लागू हो रहा है, लेकिन हम चूंकि खास तौर पे पाकिस्तान के मसाइल को ज्यादातर हम अब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मेरा यकीन कीजिए कि यहाँ से हमारी वाकई जो मेमोरी है वो गजनी वाली होना शुरू हो गई है। हम बिल्कुल 3-4 दिन से पुराने मामला जो है वो भूल जाते हैं, तो मुझे उस बुक को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और उसके साथ कुछ और भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और देखिए, अब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। जब इमरान खान की जो चार्जशीट है ना, उसमें अगर आप ज्यादातर एब्सोल्युटली नॉट जो है ना, वो इन ए सेंस एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अभी देखें, इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद एक रीसेंट एब्सोल्युटली नॉट भी हुआ है। क्या कोई बता सकता है कि वो क्या है? और उस एब्सोल्युटली नॉट का कोई इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अगर उसका नहीं हुआ तो इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट का इम्पैक्ट क्यों हुआ? तो क्या फिर हम चार्जशीट में एब्सोल्युटली नॉट को ही बोल्ड में लिखेंगे, या टेक्निकली अगर हम डीप डाइव करें और फिर वाकई थिंक टैंक की जो स्ट्रिंग्स है उसको कनेक्ट करें, तो फिर हमें ये पता लगेगा कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो था वो अलामती तौर पे एक वजह बना, लेकिन जो असल उसकी चार्जशीट में जो प्रॉब्लम थे वो एब्सोल्युटली नॉट से पहले के थे। तो वो क्या थे, उसके ऊपर जब हम बैठ के अपना दिमाग खर्च करना शुरू करेंगे, मेरा यकीन कीजिए जो थोड़े से बाल हैं वो भी उतर जाएंगे। लेकिन अभी सवाल ये है, क्या जो इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद जो रीसेंट एब्सोल्युटली नॉट हुआ है पिछले कोई 6 हफ्तों में, किसी को पता है कि वो कौन सा है? सवाल मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ना, वही फिर बात वहीं पे हम वापस घूम के आएंगे कि जिस तरह कहा आपने कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की उम्मा की का कोई मरकज नहीं है। बिल्कुल मरकज भी नहीं है, क़यादत भी नहीं है, और फिर वो जो सोचने समझने की ताकत जिसको थिंक टैंक कहते हैं, कहने को ओआईसी जो है वो इसका मंबा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। ना तो किसी
اسلامی ریاست کے لیول پہ ہے اور نہ ہی بین المسلم امہ کے درمیان ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے، یہ جان بوجھ کے اس چیز کا پتہ ہے نا، انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے، انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے، یہ جڑ گئے اور انہوں نے اگر اپنی قابلیت، اپنے تھنک ٹینک اور اپنی قیادت کو پول کر لیا اور یہ مخلص ہو گئے، اور جس دن انہوں نے یہ کام اپنی عبادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیا، اس دن پھر رائز آف اسلام جو ہے، یا رائز آف اسلامک جو اسٹیٹ ہوگی، وہ کوئی بھی نہیں پھر اس کو توڑ سکے گا۔ اور پرابلم ہی ہے نا سر، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ تو دو حرفی رائے ہے ہی کوئی نہیں، درست ہے، لیکن آپ کے، میرے اور یہاں بیٹھے سننے والوں کے لیے سب سے جو قابل غور بات ہونی چاہیے، جو ایک پریشانی والی بات ہونی چاہیے، وہ یہ کہ انہوں نے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو ٹیکٹس استعمال کیے وہ کیا ہیں، ان میں سے کئی ہماری آنکھوں کے سامنے ننگے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کا کاؤنٹر نہیں آج تک کر سکے۔ خان صاحب نے وہ دیکھ لیا تھا، خان صاحب کو وہ دیجا وو بھی ہو گیا تھا، اور وہ پیرلل جو یونیورسل اسٹرنگ تھی وہ کنیکٹ ہو گئی تھی۔ خان صاحب کو اللہ پاک نے وہ طاقت اپنے علم سے بخش دی تھی کہ اس بندے کو ایک دیوار کے پرلی طرف دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، اور اس نے ان کی ان اسٹریٹجیز کو دیکھیے یہ بڑی خوبصورت سی ایک نریشن میں دینے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ایک بندہ جس نے کفر اور سامراج کے ایوانوں میں کھڑے ہو کے دونوں بازوؤں کو بلند کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے پرامن اور عظیم ہونے کا کتنی خوبصورتی سے 1 گھنٹے اور کچھ منٹ کے اندر اندر وہ جھنڈا گاڑ دیا جو مسلم امہ کے تمام علماء اور مولوی کئی دہائیوں کی محنت کے باوجود بھی نہیں گاڑ سکے، اور وہ اتنا زیادہ مؤثر تھا، وہ اتنا زیادہ ڈسٹرکٹیو تھا، ان لوگوں کو اس کا اتنا زیادہ ڈینٹ پڑا کہ وہ آج تک اس کے جو کہتے ہیں نا کڑال پہ انہوں نے آج تک اس کی کھلیاں جو ہے نا ان کو تکلیف دے رہی ہوں گی۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو اصل عبادت کے دور پہ جو ایک مسلمان اگر اتنا مؤثر کام کر سکتا ہے، تو وہ مرکز، وہ تھنک ٹینک، یا وہ اجتماعی مسلم قیادت جب دماغ کو اپنی طاقت، قابلیت اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس ہر چیز کو متحد کریں گے، پول کریں گے عبادت کے طور پہ خلق خدا اور امت کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہ کتنا خطرناک ان کے لیے اور کتنا مؤثر ہمارے لیے ہوگا۔ اسی چیز سے یہ چالو ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو طریقہ تھا، جو ان کا طریقہ واردات تھا، وہ کپتان کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ جی بالکل، اگر کسی بھائی نے لینا مائک تو لے لیں، ورنہ میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کروں گا۔ جی آپ ایڈ کریں، اور اس کے بعد اگر کسی نے کوشچن کرنا ہے تو واصف، عمران خان اور لو پاکستان، آپ ضرور الفا بھائی سے کوشچن کریں، اور کوئی کوشچن اٹھائیں ضرور ہے۔ تھینک یو جی۔ الفا بھائی دیکھیں، یہ جو عمران خان کا کانسیپٹ ہے نا، ایک جسے آپ کہتے ہیں انکرپٹیبل، رائٹ، جو فرینچ انقلاب فرانس ہے نا، جو فرینچ ریولوشن ہے، جو فرینچ ریولوشن پہ جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا، جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا، جنہوں نے اس کے اوپر ایک رائے قائم کی، تو اس کی بیس کے اندر جو فرانس کا بڑا گندا نظام تھا، جیسے آج ہمارا نظام ہے، اس سے بھی بہت بدتر سسٹم تھا یہاں پہ فرانس کے اندر، رائٹ۔ یعنی کہ یہاں پہ ایون کہ جو آپ کی جوڈیشری تھی، اس کے جو عہدے ہوتے تھے وہ بکا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایک بندہ تھا اس کی کور کے اندر، اس انقلاب کے اندر، میکسیملین روبسپیئر اس بندے کا نام تھا، اور وہ مشہور اور المعروف تھا انکرپٹیبل، یعنی کہ آپ اس کو کرپٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کا لیڈر اس میٹیریل، جو ایک آپ کی ڈیمینشن ہے دنیا کی، زندگی کی، کائنات کی، جو میٹیریل ڈیمینشن ہے، اس میٹیریل ڈیمینشن سے جو بندہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے نا، تو وہ ایک اسپرچولیزم میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کا آج سٹیٹس ہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ جیسے ابھی کل سے وہ شور مچا ہے شفاعت، لیفٹیننٹ جنرل شفاعت شاہ کا، ٹھیک ہے، تو وہ چند کوڑیوں کے اندر اس نے ماں بیچی، ٹھیک ہے، جو ملٹری سیکٹری تھا اس کا۔ تو یہ مادی نظام میں چلنے والے ہیں، یہ سعودی پرنسز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، 50 ارب کے ان کے محلات ہیں۔ تو اس سے تو آپ کی جو
دشمن ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک مٹیریل قیمت ہے، ایک ان کی مادی قیمت ہے، ان کا پرائز ٹیگ ہے، آپ اس کو وہ پرائز ٹیگ دیں گے تو آپ کے لیے کام کریں گے. تو ان کو اصل خطرہ تو بیسیکلی ایسی لیڈرشپ سے ہے جو اس مادی ڈائمینشن سے ابو ہو. اینڈ اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے، آپ یقین کیجئے گا، جو کہ عمران خان صاحب کے اندر ان کے لیے خطرے کی ایک الارمنگ چیز ہے. تو اوور ٹو یو سر. جی سر اوسی بھائی، وہ عامر بھائی کا کنیکشن کا کچھ فالٹ ہو گیا، اس لیے وہ لوگ وہ تھوڑا نیچے سے چلے گئے ہیں. تو آپ جاری رکھیں اپنی بات کو، اگر وہ آ گئے ہیں تو پھر وہ آپ کو رپلائی کریں گے، نہیں تو پھر کوئی اور دوست ادھر سے رپلائی کر دے گا. ٹھیک ہے سر. جی بالکل، اگر الفا بھائی نہیں آئے ابھی تو تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں. یہ جی الفا بھائی آپ نیچے، میرا خیال آپ اوپر آ جائیں ذرا. نہیں، میرے خیال میں ان کا کنیکشن سے اچھا وہ کنیکشن ان چلے کا. گئے ہیں، کنیکشن مس ہو گیا نا ان کا. نہیں الفا بھائی ادھر ہی انوائٹ کرتا ہوں اگر آ گئے تو. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو اوسی بھائی آپ کو جواب دے سکتے ہیں سر. لو پاکستان یا واصف یا ٹھیک ہے، اوکے، اینی باڈی. جی اوسی بھائی نہیں ہے، وہ الفا بھائی نیچے نہیں ہے. یہ جو بڑی مطلب کہ انفارمیٹیو باتیں کر رہے ہیں، تو میرا بھی اس کے بارے میں کوئی سملر اوپینین ہے کہ کس طرح. الفا بھائی کا کنیکشن تھوڑا تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے الفا بھائی، جیسے ہی آپ اویلیبل ہوں گے پھر کوشش کریے گا آنے کی، کیونکہ اوسی بھائی کے کویشچن کا آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اپنا واصف بھائی بولیں آپ. تو بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب یہ او آئی سی کا بھی اجلاس ہوا ہے، جب عمران خان کے دور میں 2 اجلاس ہوئے ہیں اس کے، تو بالکل وہ سملر سی بات ہے کہ یہ نہیں میٹر کرتا کہ اس اجلاس میں کیا کہا گیا یا اس بندے نے کیا کہا ہے، جیسے کہ ایبسولوٹلی نوٹ. اور وہ تو ایک انٹرویو تھا نا، ایک انٹرویو تھا، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی یعنی امریکہ کی طرف سے کوئی فارمل طریقے سے پوچھا گیا تھا. وہ ایک انٹرویو تھا، اس کا جو جواب عمران خان نے دیا. تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی کہ ان کی بیسس پہ یہ ہوا. ڈیفینیٹلی ان کے پاس پورا ٹریک ریکارڈ ہے. ان کے پاس جو ہے نا وہ بند کمروں کی باتیں بھی ہے، جو یعنی کہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں جو پاکستان اور امریکہ کے جو مطلب کہ عمران خان نے اپنا کھل کے موقف جو ہے اس سے پہلے وکی لیکس میں بھی آ چکا ہے، یعنی سیکرٹ ڈاکومنٹس میں بھی آ چکا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا ہی از اے ٹف نٹ. تو وہ مطلب کہ اب یہ بات تو یعنی کہ عمران خان کے بارے میں وہ جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جو بھی عمران خان کا کریئر تھا پچھلے کہ وہ بڑا ایک کہتے ہیں نا اپ رائٹ قسم کا بندہ ہے، اور اس کے وہ کہتے ہیں نا سیلف ریسپیکٹ پہ بلیو رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کے جو ویوز ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. وہ جو باتیں کرتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے نا جب تک آپ اپنی رسپیکٹ نہیں کرو گے، اپنے ملک کی رسپیکٹ نہیں کرو گے، اپنی ویلیوز کی، اپنی آزادی کی رسپیکٹ نہیں کرو گے، تو دنیا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گی. اور اس نے جو مغرب کو سمجھا، اس نے یہی سمجھا کہ مغرب انہی ملکوں کی عزت کرتی ہے، انہی لوگوں کی عزت کرتی ہے جن کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو وہ عمران خان کا تو جو کلیئر ویژن تھا نا، وہ بیسیکلی اس کے جو کہتے ہیں نا کہ اس کو اقتدار سے جو علیحدہ کیا گیا، تو وہ اس کی وجہ تھی. عمران خان کے جو ویوز ہے وہ اتنے کلیئر ہے، اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی تھرڈ کنٹری، کہتے ہیں نا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے، اس کے لیے شایان شان ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے جیسا ملک جو ہے نا وہ اس کی خودداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا انفارچونیٹلی. کوئی بھی ملک ہو. جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے اثر و رسوخ میں ہے. جب ہمارے ایکس جو آئی ایس آئی چیف ہے وہ کیا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو یعنی کوئی جنرل جو ہے نا، کوئی آپ کا یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ ایک آپ کا آئی ایس آئی چیف کہہ رہا ہے، جسے کہ فادر آف طالبان کہا جاتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے امریکہ کو سب سے بہتر سمجھتا تھا اس ریجن میں. اگر یعنی امریکہ کو بہتر سمجھتا تھا، امریکہ کی اس خطے میں جو پالیسیز ہے اور کہتے ہیں نا اس خطے میں جو اس کا اثر و رسوخ ہے، اس کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا تھا حمید گل. کیونکہ جس طرح اس نے وہ کہتے ہیں نا افغان جہاد میں اس کا حصہ ہے اور سب کچھ،
اس بندے نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں ہو سکتے، آپ اپنے آرمی چیف نہیں چن سکتے بغیر جو ہے نا اپروول لیے، این او سی لیے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ لیڈر آئے یا انڈیپینڈنٹ حرکت کرے وہ نا لیڈر، تو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ اب وہ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں کہ اسے ہینڈل کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے پھانسی لگوا دی اور وہ سب کچھ ہوا، اس بندے نے بھی کہتے ہیں نا کہ کہیں پہ جا کے اختلاف کیا ان سے، بہت ساری پالیسیز اس کی جو ہے ان سے یعنی ہم آہنگ ہوگی۔ بھٹو کی بھی پالیسیز بہت ساری ایسی تھی جس پہ کہ امریکہ کو اعتراض نہیں تھا، لیکن جب اس نے بات کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کی، جب اس نے اپنے ریجن میں جو ہے نا جو امریکن انٹرسٹ تھے ان کو چیلنج کیا، جب اس نے کہتے ہیں نا کہ انڈیا سے جو تعلقات پاکستان کے تھے، جب ان کو اس نے چیلنج کیا، اور وہ جو امریکہ خطے میں ایک کہتے ہیں نا کہ وہ چاہتا تھا بالادستی اپنے پارٹنر کی، تو اس چیز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یعنی کتنی جلدی وہ خراب کر سکتے ہیں، ان کا کتنا انفلوئنس ہے۔ اب پاکستان میں ابھی یہ ہوا ہے کہ دیکھیں آج کل جو ہے نا وہ ایک ٹرانسپیرنسی کا دور جو ہے نا پہلے سے بہت بہتر ہے۔ آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا کسی بھی لیڈر کو مروانا اور یہ چیزیں کروانا جو ہے نا نسبتاً مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل اب ان کے لیے ناممکن ہے، بہت ساری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہے، وہ ابھی بھی کرتے ہیں۔ الیکشن کیمپینز کے دوران بہت سے جو پورے ریجن میں بہت سارے پولیٹیشنز مرتے ہیں اس طرح، تو یہ چیزیں تو ہے۔ اب دیکھیں دوسری چیز، جب او آئی سی کا جو دو اجلاس ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو اس کا ایک آتا ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آتا ہے بعد میں، سٹیٹمنٹ یاد ہو تو ان دنوں میں یہ جو یعنی سعودی عربیہ وغیرہ تھے، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز تھے، ان کے تعلقات انڈیا سے بہت زیادہ بہتر ہوئے تھے ان دنوں میں۔ وہ یعنی انہوں نے جو ہے نا اپنے بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں کبھی کشمیر ایشو کو انیکسیشن ہوا تھا کشمیر میں ان دنوں میں نا، یعنی جو آپ کو پتہ ہے 370 انہوں نے ریووک کیا تھا اور یہ سب کچھ، اس کے باوجود انہوں نے بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں کسی عرب ملک نے انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا، انڈیا سے اس بارے میں بات نہیں کی، بلکہ انڈیا سے تجارت مزید ان دنوں میں آپ کو اگر پتہ ہو کہتے ہیں نا کہ یعنی بہت $20 بلین سے زیادہ کی ڈیل ہوئی تھی سعودی میں، اور جو ان کا ریلائنس گروپ ہے ادھر نا، تو اس چیز سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ لیکن جب ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی، حالانکہ سب سے بڑا جو پلیئر ہے اگر آپ دیکھا جائے ویلتھ وائز دیکھا جائے تو وہ آج کل جو جس کی یعنی سگنیفیکنٹ ہے آپ کے پیسے کی یہاں پہ، جتنے بڑے ملک ہے پاکستان کی سگنیفیکنس صرف اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہم اکنامکلی ایک بڑی طاقت نہیں ہے، ہم کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کہتے ہیں نا مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، یا ہم کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس اکنامک وہ پاور نہیں جو سعودی عربیہ کے پاس ہے۔ وہ اب دیکھیں پہلے تو وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے بائیلیٹرل نہیں دی، لیکن جب عمران خان نے جب یہ اجلاس ہوئے او آئی سی کے، تو اگر آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ابھی جاگے بھی پڑھیں تو اس میں انہوں نے یعنی خاص طور پہ کشمیر کا اس نے مینشن کیا کہ یہ جو ہے نا یہ خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ جو 370 کو ریووک کیا گیا اور یہ سب کچھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہے نا، ایک سنسیئر لیڈر، چاہے آپ کے اکنامک کنڈیشن کتنی بھی بری ہو، لیکن اگر آپ کی ایک دنیا میں ایک پریزنس ہے تو آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی اگر عمران خان ہوتا نا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج کل عمران خان ہوتا اور آج او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہوتا پاکستان یا کسی بھی اور، جیسے اب سعودیہ میں بھی ایون ہوا ہے، تو عمران خان کا کیا ڈفرنس ہوتا آج کے جو ہمارے کاکڑ، پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہوتا؟ ایک سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی پیلسٹائن کے لیے جو ایک انٹرنیشنل جو پروجیکشن ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جس طرح سے مل بھی رہی ہے پروجیکشن، لیکن انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں نا جو سب سے ویک پوائنٹ ابھی تک آیا نا، وہ کسی بھی انٹرنیشنل جو مسلم لیڈر ہے نا اس کی طرف سے ایک ریئیکشن، ایون کہ جو اردگان کی طرف سے بھی جو ریئیکشن آیا نا وہ بڑا ایک ویل کیلکولیٹڈ سا ہے۔
عمران خان کا یہ ہے کہ عمران خان جب بات کرتا ہے نا، عمران خان نے جب کشمیر کو بھی UN میں جا کے بات کی تو وہ ایک دنیا میں نا ایک اس کا کہتے ہیں نا وہ چیز ایک گونجتی ہے، یعنی اس کا ایک انٹرنیشنل جو اس کا اسٹیچر ہے نا عمران خان کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اسپیشلی یورپین میڈیا میں ویسٹرن میڈیا میں اس کا اتنی زیادہ اس کی کہتے ہیں ریزونیٹ کرتا ہے وہ۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کاکڑ ایک تو اس کی انٹرنیشنل پریزنس کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں ہے، دوسرا اس کو کوئی آج کل یعنی بالکل بھی کوئی کہتے ہیں نا کہ کسی قسم کا اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا کسی بھی کنٹری کی طرف سے، مسلم کنٹری کی طرف سے، کیونکہ اس کی پریزنس ہی کچھ نہیں ہے۔ اس سے میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں اگر اس سے بہتر ہے نا آرمی چیف خود چلا جایا کرے، اس سے کم ایک چیز تو کلیئر ہوگی نا، کم سے کم ڈیسیژن میکر، وہ ڈیسیژن میکر آئے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن مسئلہ ایس کے خان آپ اگر ویو نکالیں پلیز، ایس جی کے خان شور آ رہا ہے آپ سے، میوٹ لگا لیں پلیز۔ جی واسف بھائی آپ جی کریں، اگر کسی اوسی بھائی اگر سوال پوچھنا چاہیں تو۔ جی تو نہیں مطلب یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان نے نا ایک یعنی کہ پاکستان نے ایک بڑی مشکل سے جو ہے نا پچھلے 4 سالوں میں جو گراؤنڈ کہتے ہیں نا اسپیس واپس لی تھی نا دنیا سے، آپ نے جس طرح سے ایک انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ورلڈ میں جو ہے نا آپ نے اپنی ایک اسپیس دوبارہ سے کریٹ کی تھی، آپ نے سعودی ایران کانفلکٹ کے اندر آپ ایک مین پلیئر بن کے ابھرے تھے، افغانستان کے بارے میں وہ دنیا آپ کی سن رہی تھی، آپ نے قطر میں جا کے مذاکرات کیے اور امریکہ میں جا کے جو ہے نا وہ تو یہ رول بیک کر دیے بیسیکلی آپ نے چیزوں کو اتنا کہتے ہیں نا لوکل لیول پہ آپ لے آئے ہیں کہ آپ کی جو انٹرنیشنل جو آپ کو اسپیس مل سکتا تھا نا جسے کہ آپ یوز کر سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں آپ کی جتنی دنیا میں سے ہوگی نا آج آپ اتنا اکنامکلی جو ہے نا دنیا سے مطلب کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر دنیا آپ سے کوئی فائدہ ہی نہیں، اس سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے آپ سے، آپ کے گھر میں جو مرضی ہوتا رہے، آپ کو کوئی آگے مار بھی جائے تو دنیا کوئی کنسرن نہیں ہوگا۔ اب پیلسٹائن کا سب سے بڑا ایشو پتہ کیا ہے؟ آپ اگر پریکٹیکلی سوچیں تو پیلسٹائن کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ دنیا ویسٹرن ورلڈ کے جو ہے نا کوئی اس کے ساتھ کوئی اکنامک ٹائز ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی فائنینشیل ٹائز ہی نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ، آپ کے کہتے ہیں نا آپ کے انٹرسٹ جو ہے نا کسی سے بھی ڈائریکٹلی پرپورشنل نہیں ہے۔ اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو اگر کسی دوسرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے نا، اگر آپ کے ملک میں 20-25 بلین ڈالر کی کسی ملک کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور پھر آپ کو کوئی دوسرا ملک آگے آپ کا گریبان پکڑے گا نا تو وہ جو آپ کا بزنس پارٹنر ہوگا نا وہ سب سے پہلے آگے اس کو پکڑے گا، وہ کہے گا کہ کس طرح تم کر سکتے، کیونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ آپ سے اٹیچ ہے۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہی ہو چکا ہے کہ ہم اکنامکلی اتنے ویک ہو چکے ہیں، جو ہم نے ایک دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی تھی کہ ریوائیو کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا، اب وہ ہم نے صرف ابھی ڈائریکشن ہی ہم نے صحیح کی تھی اور وہ دوبارہ سے ہمیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہتے ہیں نا کہ گما پھر آگے اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ایز اے کنٹری ہماری ڈائریکشن کیا ہے اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ تھینک یو جی۔ جی شکریہ عظمت بھائی، اگر آپ جا رہے ہیں، ایک منٹ میوٹ کھولیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے ابھی سونے دیں، میں صبح ڈیوٹی پہ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو سو اوکے جی سر کو اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اچھا پہلے لو پاکستان آپ سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد موسیٰ بھائی، اور اینڈ پہ جو ہے نا وہ اوسی بھائی آپ نے سے کنکلوڈ کرنا ہے۔ یہ جو واسف بھائی نے کہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، لو بھائی، لو ہم پاکستان۔ ہماری دنیا کی ڈائریکشن بیکورڈ پہ چل رہی ہے۔ آپ خالی پاکستان کی بات کرتے ہیں واسف بھائی، اب دیکھیں ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ایک ڈیولپ ورلڈ میں آ گئے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں،
مگر جیسے ہی کسی کنٹری کو انفیکٹ کو ڈیٹ مل جاتی ہے، ڈیٹ فینامنا مل جاتا ہے، پہلے کسی وقت 9/11 ملا تھا، پھر 7/7 ملا تو لیبیا عراق ہو گیا، پھر 9/11 پہ افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا، ابھی وہ اکتوبر 7 انہوں نے ایک ڈیٹ پکڑی ہے تو پورے فلسطین کو پورے غزہ کو انہوں نے جلا کے بسم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ڈیٹ فینامنا پاکستان میں بھی انہوں نے 9 مئی پکڑا، تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ اب بینڈ ہو گئے ہیں، جو کہ 2 ورلڈ وارز لڑنے کے بعد یونائٹڈ نیشن بنائی گئی تھی اور ایک ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر بنایا تھا یونائٹڈ نیشن کا، جس کے اندر انسانوں کو اہمیت دی گئی تھی، ریزولوشن سالونگ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اب رول بیک ہو گیا، ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے یہ پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ بھٹو کو مل گیا تھا، تو یہ وہ والے حالات نہیں ہیں کہ عمران خان کو مارنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بھائی اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور بالکل ہی بھونڈے انداز میں مارنے کی کوشش کی تھی۔ لیاقت علی خان کو بھی پھر کسی طریقے سے مروایا تھا انہوں نے، اس کو تو انہوں نے ایک بالکل ہی بھونڈے انداز میں ایک ایسے بندے سے مروا رہے تھے کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا، وہ تھا بھی پاکستان کا ہی تھا، وہ تو انہوں نے پھر بھی افغانی ایک بندہ پکڑ کے لے آئے تھے۔ یہاں پہ تو پاکستانی ایک بندے کو مذہبی کارڈ کھلا کے تو مروانے کی کوشش کی گئی تھی، سیم فارمولا جو کہ سلمان تاثیر پہ اپلائی کیا ہے، اس پہ بھی اپلائی کرنے جا رہے تھے۔ دیٹ واز ٹوٹلی ان پلانڈ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانی تھی، اللہ تعالیٰ بیسٹ پلانر تو اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ ہم لوگ اوپر چلے گئے ہیں تو ابھی تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں، حالات مشکل نہیں ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے عمران خان کو، ورنہ تو اور کوئی بھی سارے جو ہیں وہ بیکورڈ کی طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا بیکورڈ جا رہی ہے اس وقت۔ دوسرا میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تو اپنا ایک کام کر دیا نا، ہم لوگوں کو ایک آگاہی دے دی، ہم لوگوں کو سمجھا دیا، اس کو اگر ہم پازیٹیو پیراہی میں ہی لیں کہ بھئی ہم لوگ اب تھوڑا سا ہم نے معاشرہ تعلم ختم کر لیا، تو اب ہمارے دماغ کھل گئے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا اصل کینسر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم عمران خان کی قربانی ہی دیں؟ کیوں وہ عمران خان کو ہم لوگ جیل میں ہی وہ رہے اور اسی ادھر ہی قربان ہو جائے، تبھی جا کے ہمارا یہ قربانی دینے کا جو یہ ایک سلسلہ ہے، بھٹو، بے نظیر، لیاقت علی خان، ایون ضیاء الحق، قربانی ہی دیتے رہے سارے ہمارے لیڈرز، ایک بزدل قوم کے بہادر لیڈر قربانی ہی دیتے رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ عمران خان کی بلی ہی چڑھائیں؟ عمران خان کو ہم لوگ کہہ دیں بس ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے ہیں، بس اب آجو باہر نکلو؟ کیا اس کے بغیر یہ تحریک ہم لوگ پاکستانی مسلمان آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہر حال میں عمران خان کی قربانی ہی دینی پڑے گی؟ مطلب یہ ایک میرا سوال ہے کہ اس کا پوچھ کیا لیتے ہو سکتا ہے؟ سر، آپ کا سوال آ گیا، پوچھ لیتے آپ۔ موسیٰ بھائی، ڈرائیونگ ختم ہوئی آپ کی؟ جی السلام علیکم عابد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ خیر خیریت جی، اللہ کرم خیر خیریت سے پہنچ گئے سر؟ میں پہنچ گیا، میں سننا تھا آپ کی گفتگو، لیکن میں موٹر وے پہ، تو میں نے مناسب سمجھا کہ گھر جا کی بات کروں گا، تو ابھی فارغ ہو گیا تو میں نے دوبارہ جوائن کیا آپ کو۔ تو چل پہلے تو میں سن رہا تھا ڈیورنگ جب میں ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ بی ایف ٹی وائی کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، تو میں اس کو نا مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں اس کی بڑی سخت قسم کی مذمت کرتا ہوں کہ جس بندے نے اس طرح کی حرکت کی ہے، گھٹیا قسم کی، اس کو جتنی بھی اس کی ملامت کی جائے وہ کم ہے۔ موسیٰ بھائی کریں گے، ہم لگے ہوئے ہیں ٹھیک۔ وہ آپ کو پتا ہوگا عابد بھائی، 2-3 دن پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ کسی کو اٹیک کرتے ہیں تو یہ گھٹیا قسم کا الزام لگاتے ہیں، اور جو کہ سب سے بڑی ہماری قوم کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ ہر بندے کو اس جگہ پہ لے کے آ کے بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی دیکھیں موسیٰ بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کسی کے لیے کرتا ہے نا گڑا کھودتا ہے، وہ اس میں خود گرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ تو پورا حساب تب کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، اور بی ایف ٹی اے بھائی کو واپس لے کے آنا ہے، اور صورت میں وہ ہماری پارٹی کا ایک سرمایہ ہے یہاں پہ، تو ہمیں وہ چاہیے، اچھا کام کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اگر میرا بھی کہیں رابطہ ان سے ہوا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ واپس آئیں گروپ کے اندر۔ جی وہ بیٹھے ہوتے ہیں نیچے، میں آپ کو بتا، بس ٹھیک ہے، آپ سمجھ لے کے وہ سن رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی چلو نا۔ صحیح ہے، پھر تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے BFT بھائی, we need you come back on the side, yeah. Don't care about other people are just bullshit and don't care. So دوسری جو بات ابھی چل رہی ہے آپ نے OIC کو پتہ BFT کیا بھائی کے ساتھ, سوری موسیٰ بھائی بتائیے گا مجھے, میں سوری آئی مسڈ اٹ. جی واسی بھائی کیا بولا آپ نے؟ میں نے BFT بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, میں نے سنا نہیں. واصف وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ انشاءاللہ. وہ عابد بھائی آپ کو بتائیں گے. وہ میں تو سن رہا تھا ڈرائیونگ میں, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن میں نے سنی گفتگو تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا. نہیں میں ایکچولی تھا نہیں, اس وجہ سے. اوکے تھینک یو. اور یہ عابد بھائی پھر آپ کو پرائیویٹلی کوئی بتا بات دیں گے. نہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ بتائیں گے, ہم لگے ہوئے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا OIC کی, تو اس کو گورے کہتے ہیں OIC. ٹھیک ہے, یہ بے معنی چیز قسم کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا وہاں پہ عرب کے اندر, جو یہ پپٹ بیٹھے ہوئے سارے. اور ہماری آگے سے بدقسمتی یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بھی بالکل ہی نکمی ہو چکی ہے. اتنے لاگر ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ کوئی بھی سٹینڈ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اس سے اچھے تو یہاں پہ انگلینڈ کے اندر لوگ ہیں جو کم سے کم باہر تو نکل رہے ہیں, احتجاج تو کر رہے ہیں. تو دیکھیں جیسے ہم پاکستانیوں کی عمران خان صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں نا, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری امت کی آنکھیں کھل جائیں گی. کوئی ایسا لیڈر اٹھ جائے گا دنیا کے اندر جو بتا دے گا کہ ان سارے کے کالے کرتوت, تو میں بھی اس وقت کو تبدیلی آ جائے. تو بات ابھی جو آپ لوگ کر رہے ہو نا پاکستان کے اندر, جو خان صاحب کو یہ جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے ان کو اٹھانے کا جو پروگرام ہے, تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو تو انہوں نے فارغ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اگر عمران خان رہ گیا تو پھر تو ان کی اپنی ساری جو اجازت داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ہمارا جو معاشرہ, یہ کرپٹ معاشرہ وہاں پہ. آج آپ نے مولانا فضل الرحمان کا سنا ہوگا ایک بیان, اس نے کہا ہے جی کہ سعودیہ اور چائنا نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے, اور تم مامے لگتے ہو, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم اس طرح کی یہ گھٹیا باتیں کرو ہے. یہ دیکھ لیں کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ, اور کس طرح قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو جیسے آپ کو عابد بھائی پتہ ہی ہے, میں پہلے بھی یہ شکوہ کر چکا ہوں پاکستانی قوم سے کہ ہماری قوم جو ہے یہ بزدل قوم ہے. بزدل قوم کے اندر ایک بہادر لیڈر پیدا ہو گیا تھا, یہ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے. تو عمران خان کو بلی کا بگڑا بنا بھی دیں تو اس کے بعد بھی اس بے شرم قوم نے کوئی نہیں نکلنا باہر. یہ کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ تو موسیٰ بھائی آج نا پشاور میں نا پولیس والوں کو مارا انہوں نے. وہ ایک بندے کو پکڑ کے اٹھا رہے تھے, انہوں نے اس بندے کو واپس لے لیا اور پولیس والوں کو مارا, وہ بھاگ گئے وہاں سے. نہیں, وہ اچھا کیا, پولیس والوں کو مارنا چاہیے اس سے زیادہ. لیکن ہم پنجابی کب اٹھیں گے؟ ہماری تو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں رہے گی بے شرمی کی, جو بے شرمی ہم لوگ کر رہے ہیں. اوپر سے وہ جو آج 2 دن سے میں سن رہا ہوں یہ علیم خان کو, جو بڑا بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے کہ میں یہ کر دوں. یا تم ایک شوگر مافیا کے کرندے, پراپرٹی کے تم چور, وہ ساتھ وہ جو شوکت ترین چوسنی کے منہ والا بیٹھا ہوا ہے, جہانگیر ترین. وہ دیکھو یار کیسے یہ بندوں کو پاگل بناتے ہیں, کیسے یہ کرتے ہیں کہ جیسے عوام کو تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور تم کیا ڈرامے تم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ تو خان کی کہہ لیں تھوڑی ناسمجھی تھی جو ان کو ساتھ لگا لیا اور ان کو آج اس مقام پہ پہنچایا. ایسے بندوں کو تو ساتھ لگانے نہیں چاہیے تھا. تو چلے انشاءاللہ اگر وقت دوبارہ آیا, کہیں عمران خان باہر آئے, تو ایسے لوگوں کی تو چھٹی ہو جائے گی. تو اب کوشش اب یہی کرنی ہے. وہ پہلے اوپر ایک بھائی کا بات کر رہے تھے جی کہ جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو نہیں, یہ غلط بات ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. وہ موسیٰ بھائی یہی بیٹھے تھے, اگر وہ آ جاتے ہیں نا علی بھائی تو سوار اٹھانا. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ علی بھائی کو آنے دے دیکھو ذرا. ان کا اپنا ایک پوائنٹ ویو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا پوائنٹ ویو ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مردہ ہو چکے ہیں, تو کم سے کم جو ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو شعور رکھتے ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا, اپنی آواز تو پہنچا رہے ہیں. میں بھی یہ کترا کترا بن کے سمندر بنتا ہے, تو میں بھی کوئی کسی انسان کی پاکستان کے اندر ضمیر جاگ جائے اور یہ حالات چینج کر لے. تو ایک اور بات عابد بھائی, میری پاکستان میں بات ہو رہی تھی تو میں بڑا یہ سن کے خوش ہوا. ایک کافی سمجھدار آدمی ہے پاکستان کے اندر, ان کے ساتھ ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو نیو جنریشن ہے جس کی عمر 15 سے لے کے تو 25 سال ہے پاکستان کے اندر, وہ ایک ایسا چھپا ہوا ویپن ہے کہ اگر ووٹنگ آ گیا محلہ تو وہ نہ عمران خان کے حق میں ووٹ دیں گے. وہ یہ
جو کیٹیگری ہے یہ کسی بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کے اندر، تو یہ بڑا اچھا ہے 5.5 کروڑ 5.5 کروڑ سر. بالکل یہ صحیح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اس وقت بالکل ایسے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو ہمیں موقع ملنا چاہیے اور ہم اپنا پھر اس سے بدلا لیں گے. تو اللہ کرے کوئی ایسا کہ صورتحال پیدا ہوا. تو ویسے میری تو یہی پیشن گوئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کوئی نہیں ہو رہے. آج وہ آپ نے سنا ہی ہوگا وہ جو پشاور والا ہے خٹک اس کو پتہ نہیں میں کیا نام دوں میں، خٹک ہے کوئی بطخ ہے وہ، کھٹمل کہہ لیں کھٹمل کہہ لیں. نہیں اس کو بطخ کہہ لیں نا، بطخ کی طرح منہ ہے اس کا. تو اس نے جی کہا جی کہ مجھے میں ریکویسٹ کرتا ہوں یا پتہ نہیں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کو آگے بڑھا دو یا کیا پی دی ہو کیا پی دی کا شور ہوا ہے. یہ 4 میں چوپی ڈرامے انہوں نے لگائے ہوئے ساروں نے. تو ٹھیک ہے جی یہ آپ کوشش کو جاری رکھیں اور کریں بندوں کو. اسی بات سے پوچھ لیتے ہیں سر. جی سر کیا یہ جو کرنے جا رہے ہیں 4 مہینے آگے کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا اسی بھائی یہ جو جی بالکل عابد بھائی، میرا تو اس میں یہ خیال ہے ویسے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے جسے میں تو کنجری کوٹھا کہتا ہوں ویسے، کیونکہ اس میں ایک آدھ کوئی قابل کردار بندے کو نکال کے سارے تو وہاں پہ 2 نمبر چور چکے ہیں. تو یہ جو فوجیوں کا کنجری کوٹھا ہے اور جو ان کا مافیا سسٹم ہے، یہ ہماری پاکستانی بطور قوم، ٹھیک ہے نا، اور عمران خان نے جو شعور ہمیں دیا ہے، ہمیں بطور پاکستانی بطور ایک قوم، ہمارے لیے امید اور نا امیدی کا کوئی ریفرنس نہیں ہونا چاہیے یہ، ٹھیک ہے نا جی. اس کنجری کوٹھے کے اوپر جا کے کوئی فوجی بیٹھ جائے، اس کے اوپر کسی دلے کو بٹھا دیں، ویسے معین قریشی کو بھی انہوں نے کبھی بٹھا دیا، اس کے اوپر مودی کو بھی بٹھا دیا. اس سے ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو اسٹرگل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے نیشن، جیسے اوورسیز پاکستانی کی آپ بات کرتے ہیں، تو آپ کو میں ایک مثال دوں گا. یہ جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کی آپ مثال لیں کہ ان کی نا ہینری فورڈ جو تھا، فورڈ گاڑیوں کا جو فاؤنڈر تھا، اس نے ساری کتاب لکھی تھی 1920 کے اندر، دی انٹرنیشنل جیو، ٹھیک ہے. وہ بعد میں بین بھی ہوگی. ابھی پھر جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد ملیشیا میں غالباً پبلش ہوئی، اس کے بعد دوبارہ بین ہوگی وہ کتاب. تو وہ بیسکلی میرے پاس اس کا کسی دوست نے مجھے PDF بھیجا تو ہے میرے پاس نا، مجھے پڑھنے کا اس کا تھوڑا سا موقع ملا. تو آپ کو حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ تقریباً 150-200 سال تک، یعنی 17th سینچری آن ورڈ، بغیر کسی ریاست کے، یعنی بغیر کسی کرۂ ارض کے، یعنی کہ زمین کے ٹکڑے کے بغیر، جو یہودی تھے ان کی ایک حکومت موجود تھی، ان کی ایک باقاعدہ پارلیمنٹ تھی، ان کا اپنا پوری دنیا کے اندر جو یہودی موجود تھے انہوں نے اپنا ایک نظام ترتیب دے رکھا تھا، یعنی کہ ان کی ایک اسٹیٹ لیس گورنمنٹ موجود تھی، رائٹ. تو ہمارے پاس، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو فوجی کا کنجری کوٹھا ہے وہ فوجی کے کنجری کوٹھے کو ہم نے ویٹ ایز اے 90% پاکستانی جو عوام ہے انہوں نے اس کنجری کوٹھے کو ویٹ کرنا ہے. ہم ان کو ویٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر ایکسٹریم سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس آپ بھی مثال کے طور پہ ایک پیرلل گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے، رائٹ. تو یہ ہو سکتا ہے. تو دوسری واسی بھائی آپ نے بات کی، اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں، اکانومک انٹر ڈیپینڈنس کی آپ نے بات کی، یعنی اقتصادی ایک دوسرے کے اوپر جو آپ کی انحصار ہوتا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی آپ کا لحاظ کرتا ہے یا اس سے آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ میں ویلیو بڑھ جاتی ہے. حالانکہ یہ ایک ہسٹوریکل فالسی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 1914 کے اندر جب پہلی جنگ عظیم پھوٹی، یعنی پہلی فرسٹ ورلڈ وار جب ایرپٹ ہوئی تھی، تو اس وقت ٹریڈ والیوم جو تھا دنیا کے اندر، یعنی کہ جو سارے خاص کر جو یورپین ممالک تھے اس وقت، جسے کہتے ہیں دی ٹاپ آف دی لسٹ تھے، تو ان کا آپس میں جو تجارت اور لین دین تھا وہ تاریخ میں سب سے زیادہ تھا اس وقت، رائٹ. اس کے باوجود جنگ ہوگی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس وقت بھی یہی، اس سے زیادہ
ریکارڈ ٹریڈ ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے یہ، پھر بھی انہوں نے جنگ کر دی۔ پھر انہوں نے ایک نظریہ ہمیں دیا، انہوں نے کہا جی کہ جب ساری دنیا میں، کیونکہ کچھ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ مسئلہ نہیں ہے، جب ڈیموکریسیز آ جائیں گی نا ساری دنیا کے اندر، جمہوریتیں جب آ جائیں گی تو جمہوریتیں جو ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ سب سے زیادہ جو جنگیں ہوئیں تو وہ ڈیموکریسیز نے آپس میں کی۔ تو اصل میں جو جنگ ہے نا، یہ میری بات ذرا اس میں تھوڑا سا دیکھیے گا، جنگ جو ہے نا، آپ کے خارجہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دو بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ پرسیپشن کے اوپر ہوتے ہیں، پرسیپشن آف تھریٹ اور پرسیپشن آف سروائیول۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جنگ کرنے یا نہ کرنے کے اوپر آپ جو قومی ہے نا فیصلے کرتی ہیں اس چیز کے اوپر، رائٹ۔ ہم ایز اے ویک، مثال کے طور پہ ہم ایک ہماری پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایز اے امت، جو ہمارے جتنے مسلم ہم ممالک ہیں مثال کے طور پہ، ہم اگر ویک ہیں تو ہم اپنا لیول آف جو تھریٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پرسیپشن نیچے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس کو جیسے یہودیوں نے کیا، اب 2 سینچریز انہوں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہیں جی۔ تو اب ٹو یو عابد بھائی۔ جی واصف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی عابد بھائی، جی سب سے پہلے تو موسیٰ بھائی نے جو بات کی نا، مطلب میں ایگری کرتا ہوں ان سے۔ ایک اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہیومینٹی جو ہے نا وہ دن بدن نیچے جا رہی ہے، یعنی یہ تو بالکل صحیح بات ہے نا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، اوسی بھائی کے بھی سوال کا یہی جواب دوں گا کہ میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اف یو آر ریچ ان دس ورلڈ، آئی مین ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں، کہ اف یو ہیو منی یو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ نے دیکھا ہے ہر طرح سے جو ہے نا، انڈیا نے جو کیا اس پہ، کشمیر میں جو کیا آپ کے سامنے ہے، پوری ہم نے کتنا شور مچایا، ہماری بات کیوں نہیں سنی گئی؟ کیوں ہمارے مسلم ممالک بھی آپ کو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا اوسی بھائی کہ اگر ہمارے پاس بھی وہی، یعنی کہ ہماری بھی اکنامک کنڈیشن اگر کہ ایکول ہوتی یا کمپیٹیٹیو ہوتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کشمیر پہ اتنا بھی کچھ نہ کر سکتے کہ یعنی کہ ہم کچھ ممالک سے اپنے حق میں بیان دلوا دیتے؟ تو یہ ہماری جو بالکل ایک سفارتی تنہائی تھی نا، اس کی ایک یقیناً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ہماری سفارتی محاذ پہ بھی، یعنی کہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک ویکیوم تھا، لیکن سب سے بڑی وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ اکنامک ہی ہے، کیونکہ اگر اکنامکلی اسٹرانگ ہے، دیکھیں فرانس سے انڈیا ڈیل کرتا ہے، وہ رافیل جو ہے وہ طیارے خریدتا ہے، وہ ٹرکی سے ڈیل کرتا ہے، وہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا بزنس پارٹنر ہے، وہ سب سے ڈیل کرتا ہے۔ تو دیکھیں جب اتنے بڑے، وہ سعودیہ سے ڈیل کرتا ہے، وہ یو اے ای سے ڈیل کرتا ہے، یعنی تو جب آپ کے اتنے بڑے اکنامک انٹرسٹ ہو، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے ورلڈ وار میں ڈیفینیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اس وقت، آپ کہہ رہے کہ سارے بائیلیٹرلی جو ہے نا وہ ٹریڈ کرے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے نا جو کہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ سے بھی بڑا تھا۔ وہی باری آپ کی بات کہ وہ شاید ان کے سروائیول کا ایشو تھا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس سے تو یعنی ہمارا سروائیول بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو یعنی وہ بھی ایک انہوں نے کہتے ہیں نا وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یار یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے ابھی فی الحال ڈیل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا لانگ رن میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ بھی چیز آ گئی نا، یعنی انہوں نے ذاتی مفادات۔ تو بات بالکل یہی ہے، مطلب کہ آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اور بھی یعنی کہ بیچ میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں چیزیں، فیکٹرز ہوتے واصف بھائی میں آپ کی بات کو ایک تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، سوری میں نے ہیں۔ آپ جی کو سر، انٹرپٹ کیا، کہ نہیں نہیں بولیے۔ آج کی جو دنیا ہے نا یہ ہوں چینج ہو چکی ہے۔ آج کا سسٹم یہ چل رہا ہے کہ آپ کو ایک ملک کو دوسرے ملک کے اندر اپنا انفلوئنس بنانے کے لیے وہاں پہ لابنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ لابنگ کرتے ہو تو پھر آپ کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو اپنا پلان سارا اس لابی کے تھری اور دوسری کنٹری کے اوپر اپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی واضح مثال آپ کو آج کل انڈیا کی نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو چائنا اور رشیا کی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اس کا ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو بڑا شور مچا تھا کہ
رشیا نے انٹرفیئرنس کیا ہے ہمارے الیکشن کے اندر، تو یہی تھا نا وہ کہ وہاں پہ اتنے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں یہ لوگ لابنگ کر کے اور انویسٹمنٹ نہ کر کے اور یہ سارا، کہ پھر وہ مجبور رہتا ہے ملک جو اسپیشلی سپر پاور ہوتی ہے اس بندے کی بات سننے کے لیے۔ تو آج فلسطین کا جو مسئلہ جو ہے نا، ان بیچاروں کو تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے، نہ مسلم امہ کی طرف سے کوئی ان کو سپورٹ ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنل سطح پہ کوئی سپورٹ ہے۔ ہماری بدقسمتی سب سے بڑی مسلمانوں کی یہ رہی ہے کہ ہم تعلیم کے میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم لوگ ایک وہ فتویٰ جو ہے نا پارٹی وہ اس کے اندر بڑے گرے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم بندوں کو بدنام کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے
جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بھائی ٹھیک ہے. کدھر گئے ہیں سارے آپ کی؟ شاید میرے خیال سے لائیو تو چل رہی تھی پہلے. چل رہی تھی وہی گر گئی تھی پتہ نہیں کیا ہوا او سمجھ نہیں اچھا، میں اس ٹائم آتی ہوں جب یہ لائیو گرتی ہے، اس کے بعد ہی میں آتی ہوں. تو موسیٰ بھائی بیٹھے ہوئے تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ایک سے او ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. پاسبل ریچارج بھی کرنا میرے وہی مسئلہ صحیح. کل صبح ٹھیک. کل صبح ہی اچھا کریں تو گے. ابھی اس سے پہلے یعنی لائیو گرنے سے پہلے کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی؟ ہم او آئی سی پہ بات کر رہے تھے اور عمران خان کے لیے وہ عمران خان کے خلاف تھے نا سارے وہ، کیونکہ بہت بڑا عمران خان جا رہا تھا، بہت اونچی اڑان اڑ رہا تھا نا، وہ سب سے وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا نا. ہاں جی بالکل. سمجھ آئی نا، وہ مسلم امہ کا لیڈر بننے جا ہاں رہا تھا. جی. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر انہیں پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس جی. لیے پھر وہ سارے نا تنگ سے. تو آج آپ نے وہ نیوز سنی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ وہ دیکھی ہے ایک ویڈیو. پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا تو پولیس آ گئی ہے، پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے، پشاور کے لوگوں نے ان کو آگے بھگا دیا پولیس والوں کو. ہاں دیکھیے مار پڑی آج، یہ پنجاب والوں کو ہی کرنا پڑے گا. ہاں بالکل. یہ بس ہمت، یہ ایسے ہی بھائی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کچھ اب ہمیں نا باتیں کرنے سے کوئی فائدہ کوئی نہیں اب ہمارا. نکلنا چاہیے، لیکن یہ ہے ہاں کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ مائیں بہنیں جب آ جاتی ہیں تو ہم بالکل ہی ڈر کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑا اچھا مسئلہ. اچھا. یہ نیچے میری کوئی پٹوارن شاید بہن ہے، یہ کون ہے پتہ نہیں. کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں کیا یہ پٹوارن ہے کہ کون ہے، مجھے تو اس کے سمجھ نہیں آ رہی. کیا لکھ ہاں رہی ہیں؟ بیچاری کیا کرے اب کیا کر سکتی ہے، پڑھے لکھے تو ہوتے کوئی نہیں ہے، ان بچوں کو کیا پتا ہو. مجھے نظر نہیں آ رہی. خیر کیا یہ ہوا؟ نیچے یہ لائبہ کوئی لڑکی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ بن کے جو لڑکیاں لڑکے آ جاتے ہیں نا. یہاں پاس ہوں. اچھا شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے تو نظر آ رہی ہے. اس نے کوئی نیچے کمنٹ کیا ہوا ہے، یوتھ یہ اکثر کہتے تھے دعا کرو. تو یہ میری سسٹر ہے یا پتہ نہیں میرا بھائی ہے. بس ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے کسی طریقے سے. اچھا مجھے کمنٹ نظر نہیں آ رہے. نہیں اسی بھائی السلام نہیں علیکم. یہ براڈ ایک دفعہ گر گئی تھی مجھے بس میں نے واپس آ کے تو دیکھا تو عابد گری بھائی ہوئی کیا تھی. ہوا؟ جی میں نے دیکھا ایک دم ہی آپ نے دھکا مار دیا ہم سب. اور نہیں اللہ کے بندے، میں کیوں دھکا مارنا، میں تو 6 7 8 گھنٹے بیٹھا رہتا. میں اچھا یہ جو دھکا. بھائیاں آپ کو یہ جی جو جی دوسرے ماشاء اللہ ابھی جی، آپ کی بھائیاں ہیں بڑی ان کو یہ خدمات کمنٹ ہیں. نیچے نظر آ رہا ہے؟ اوسی بھائی آپ کو نیچے کوئی کمنٹس نظر آ رہے ہیں؟ جی وہ اصل میں آپ جی جی بالکل یہ جو کہہ رہی ہیں نا انالا بہن، وہ پہلے والی جو ہماری ہاں ہاں. براڈ چل رہی تھی نا، اس میں وہ آیا تھا ایک اچھا اچھا. فیک آئی ڈی تھی، تو اس نے لکھا تھا. اس میں نہیں ہاں ہے ان کا، پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ پچھلے والا کا ان کو نظر آ رہا او ہے یا شاید کون. ہو سکتا ہے ابھی، لیکن مجھے ابھی نہیں شو ہو نظر. رہا ہے یہ، ابھی یہ شو ہو رہا ہے مجھے. چلو کوئی نہیں، کیا ہو سکتا ہے، بس ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں مجھے تو ویسے بڑی خوشی ہوئی ہے جو پشاور میں جو کیا ہے نا، پشاور کے لوگوں نے پولیس کے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے. ہاں اچھا اوسی بھائی مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو میرا سسٹم سے یہ انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے کوئی. جی میرا خیال ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ڈراپ ہو گئی تھی پوری کی پوری. یہ ہماری جو براڈ ہے تو یا تو یہ ہیک ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے نا، تو پرانے زمانے میں ہم کیا کرتے تھے اس طرح کی شرارتیں، وہ اس پہ ٹک ٹاک پہ نہیں،